دیا ہے۔ خواجہ غریب نواز کون سا مشن لے کے آئے تھے؟ خواجہ غریب نواز کون سا طریقہ لے کے آئے تھے؟ خواجہ غریب نواز وہ کون سی چیز تھی جس کی بنیاد میں بڑے بڑے جادوگروں نے اپنے قدموں پہ سر رکھا تھا اور اعلان کیا تھا طاقت کسی اور کی نہیں اللہ کی ہے، قوت کسی اور کی نہیں اللہ کی ہے، سرداری کسی اور کی نہیں اللہ کی ہے، کائنات میں نظام کوئی اور نہیں چلا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ اے آنے والا فقیر جس نے تمہیں یہ طاقت دی ہے اور جس محمد عربی نے تمہیں بھیجا ہے، مجھے بھی اس محمد عربی کا غلام بنا دو تاکہ میں یہاں بھی کامیاب ہو جاؤں وہاں بھی کامیاب۔ کون سی چیز لے کے آئے تھے میرے دیوانوں؟ ذرا میری ماں بہنیں بتاؤ، خواجہ غریب نواز کا عرس منانے والے بتاؤ، ان کے نام کا دم بھرنے والے بتاؤ، کون سی چیز لے کے آئے تھے خواجہ غریب نواز؟ کشمیر کی دھرتی پر لاکھوں کی فوج لے کے نہیں آئے تھے، لاکھوں کی مال لے کے نہیں آئے تھے۔ میں نے پوچھا ہے خواجہ غریب نواز آپ کون سی چیز لے کے اجمیر کی دھرتی پہ آئے تھے؟ مصطفیٰ جان رحمت کا بیٹا، مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا خواجہ غریب نواز نے اعلان کیا، اے دنیا والے یاد رکھو، جب میں نے محمد عربی کی روضے اقدس میں حاضری کیا تو وہاں مجھے کچھ اور نہیں ملا، میں نے مصطفیٰ کے کردار کو لیا تھا، میں نے مصطفیٰ کے کیریکٹر کو لیا تھا، مصطفیٰ پہ نازل ہوا قرآن کو لیا تھا۔ کردار مصطفیٰ صاف تھا، طریقہ مصطفیٰ صاف تھا، قرآن کی دولت صاف تھی۔ معلوم یہ ہوا یہ دو چیزیں کسے مل جائے گی، دنیا کی اقتدار اسے ملتی ہی ملتی۔ خواجہ غریب نواز گزرے ہوئے 700-800 سال زمانے گزر گئے، لیکن آج بھی اس کا دیوار جس انداز سے خواجہ غریب نواز صبح کریں گے اسی انداز سے ہم بھی صبح کریں گے۔ آج کے حالات کا ذرا جائزہ لے لیجئے، کون انسان ہے جو پریشانیوں میں نہیں گھوم رہا ہے؟ کون انسان ہے جو دقتوں کا سامنا نہیں کر رہا ہے؟ آؤ سنو خواجہ غریب نواز کی اداؤں کو ذرا سنو اور ان کے اداؤں کو اپنا کے اس جلسے سے لے کے جاؤ۔ میری ماں بہنیں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں میں نے عرض کیا، اے خواجہ غریب نواز جب صبح ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ جب صبح ہوتی تھی تو آپ کا معمول کیا تھا؟ جب صبح ہوتی تھی تو آپ کا وظیفہ کیا تھا؟ جب صبح ہوتی تھی تو آپ کا انداز کیا تھا؟ سنیے اور غور سے سنیے میری بات کو۔ خواجہ خواجہ ہند الولی نے کہا جب صبح ہوتی تھی تو میں مصطفیٰ کی حدیث کو یاد کرتا تھا، فجر کی نماز پڑھتا تھا اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا تھا۔ اتنے لوگ ہیں جو صبح صبح اٹھ کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ جلسے میں آنے والوں، ایک رات نہیں 10,000 راتیں تقریر سنو، اگر تم عمل نہیں کرو گے تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم تقریر کر رہے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں تو ضرور ہوگا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے تھے روزانہ حضور خواجہ غریب نواز۔ میں نے خواجہ غریب نواز سے پوچھا، اے خواجہ غریب نواز سورہ یاسین شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ خواجہ خواجہ نے اعلان کیا، کیا محمد رسول اللہ کی حدیث کو بھول گئے؟ فخر دو عالم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے پروردگار عالم دوسری فجر تک فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ یاسین شریف جو پڑھتا ہے دوسرے دن سورہ فجر تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین شریف کی فضیلت ہے۔ میں نے کہا خواجہ غریب نواز اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کے ماں باپ انتقال کر گئے ہوں، جس کے بھائی انتقال کر گئے ہوں، جس کی بہن انتقال کر گئی ہے، اگر وہ قبرستان میں پہنچ جائے، بڑی غور سے سنیے گا، کام کی بات بتا رہا ہوں، اگر وہ قبرستان میں پہنچ جاتا ہے اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے، کتنی بار؟ بولیے، ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔
چھوٹ گئی یہ تلاوتیں، چھوٹ گئی یہ برکتیں، چھوٹ گئی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، کہاں چلی گئی وہ برکتیں؟ آج سنتے ہیں کہ کل جب مسلمان کے علاقے سے گزر ہوتا تھا، وہ صبح صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ میں نے کہا کہ تلاوت کی آواز میں کیا تھی؟ جب مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کل جب مسلمان فجر کے بعد اٹھتا تھا تو آوازیں اس لیے آتی تھی کہ ہر مسلمان کا بچہ فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے۔ آج کا حال کیا ہے؟ 10 بجے انسان سو کے اٹھتا ہے، فجر کی نماز چلی گئی، اللہ کو ناراض کر دیا، اب وہ رزق کمائے گا تو رزق میں کتنی برکتیں ہوگی۔ فجر کی نماز چھوڑ دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اب لاکھوں کا کاروبار کر لو، اللہ راضی نہیں ہے تو وہ کاروبار کسی کام کا نہیں ہے، وہ تجارت کسی کام کا نہیں ہے، وہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ساری دنیا کو حاصل کر لو، اگر اللہ راضی نہیں ہے تو ساری دنیا کا حاصل کرنا بیکار ہے۔ ایک جھوپڑی میں زندگی گزارو، تم سے تمہارا خدا راضی ہے تو خدا کی قسم تم یہاں بھی کامیاب ہو، وہاں بھی کامیاب ہو۔ میرے عزیز دوستو، میری بات کڑوی لگ رہی ہوگی لیکن سنیے، سورہ یاسین شریف کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کسی قبرستان میں جاؤ پڑھ دو، 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یا خواجہ غریب نواز اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ خواجہ غریب نواز نے کہا ذرا حدیث پڑھیے، میرے آقا نبی کونین نے ارشاد فرمایا کسی کا دشمن اس کو پریشان کرنا چاہتا ہے، کسی کا دشمن اسے ہلاک کرنا چاہتا ہے، کسی کا دشمن اسے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، یاد رکھو جو انسان صبح صبح اٹھ کے سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، اللہ دشمنوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، دشمنوں سے اس کی حفاظت۔ اس کی ایک مثال میرے آقا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کاشانہ نبوت کو گھیر لیا گیا ہے، کاشانہ نبوت کا احاطہ کر لیا گیا ہے، اس لیے آج سے مسلمان کے دشمن نہیں ہے۔ جب میرے آقا نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی تھی، اس وقت سے اسلام کی سازش کرنے والے اسلام کی سازش کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی قوت اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ آیا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، مشورہ ہو گیا ہے دارالندوا میں، محمد عربی کو قتل کر دو دین ختم ہو جائے گا، محمد عربی کو مار دو دین مر جائے گا، محمد عربی کو ذبح کر دو دین ذبح ہو جائے گا۔ اسلام کو ختم کرنا ہے تو محمد عربی کو ختم کرنا ہوگا۔ آپس میں مشورہ کر لیا گیا ہے، آپس میں باتیں طے ہو چکی ہیں، دارالندوا میں جمع ہو کے سارے لوگوں نے بات مکمل کر لی ہے، ہر گھر سے ایک انسان تلوار لے کے محمد عربی کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ فخر دو عالم نکلیں گے تو قتل کر دیا جائے گا، رحمت للعالمین نکلیں گے تو قتل کر دیا جائے گا، فخر زمان نکلیں گے تو قتل کر دیا جائے گا، والضحیٰ چہرے والے مصطفیٰ نکلیں گے تو ظالم مارنا چاہتے ہیں، واللیل اذا سجا زلفوں والے مصطفیٰ نکلیں گے تو یہ مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے میرے آقا نبی کونین کو جبریل نے بتایا اے محمد عربی آپ نکلیے، نکلنے کے بعد ہاتھ میں مٹی لیجئے اور ان ظالموں کے طرف پھینک دیجئے۔ میں نے کہا خواجہ غریب نواز کون سی آیت پڑھی تھی مصطفیٰ نے، کون سی قرآن کی تلاوت کی تھی مصطفیٰ نے، کون سی سورت کو دہرایا تھا مصطفیٰ نے، کون سا قرآن کی تلاوت آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی؟ آواز آئی حدیث کو یاد کرو، جب مصطفیٰ نے مٹی پھینکی تھی تو کسی اور سورت کی تلاوت نہیں کی تھی بلکہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت۔ عزیز دوستو، ایک میں سے جلسے کا اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنے کا طریقہ آپ کے پاس ہے تو سب سے پہلے سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور اگر پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے تو اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، آپ صبح صبح اپنے گھروں میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت لگا دیجئے۔ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اگر آپ نے سورہ یاسین شریف صبح صبح سن لیا تو انشاءاللہ صبح سے کل صبح تک پروردگار عالم تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ سورہ یاسین شریف کی عادت ڈالیے، یہ آج کے جلسے کا اعلان ہے، لیکن پڑھے گا کون؟ سیکھے گا کون؟
آج کا نوجوان خاص پر اس علاقے میں بیٹا اگر تھوڑی سی عمر ہو جائے تو ماں باپ سوچتا ہے اسے ہوٹل میں ڈال دیا جائے تاکہ میرے کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو جائے۔ یاد رکھو اور بار بار یاد رکھو، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن نہ سکھایا، آپ نے اپنے بیٹے کو دین نہ سکھایا، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مذہب نہ بتایا، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ کا طریقہ نہ بتایا، تو جہاں قیامت کے دن تمہارا بیٹا پکڑا جائے گا وہی تمہارا دامن بھی پکڑا جائے گا۔ بتاؤ تمہیں اولاد کیسی نعمت دی تھی، تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا؟ حالات یہ بن چکے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، قل واللہ شریف نہیں آتا، سیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور خود نہیں پڑھتے، اپنے ننھے بچوں کو پلیٹ دھونے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، اسے قرآن نہیں سکھاتے ہیں۔ لیکن یہ میسج مصطفیٰ نے نہیں دیا ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ نے نہیں دیا ہے، یہ دستور مصطفیٰ کا نہیں ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، تصورات کی دنیا میں پوچھا، یا رسول اللہ جب گھر میں بچے پیدا ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی زندگی بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی لانے کا طریقہ کیا ہے؟ میرا بچہ میرا فرمانبردار بن جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرا بیٹا نمازی بن جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرا بیٹا دنیا میں رہے تو دین کو زندہ کرتے رہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم القرآن۔ اے دنیا والوں، اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہو، اپنی اولاد میں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو جنتی اولاد بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اسے قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، کسی انداز سے کسی طریقے سے پڑھا دیا، پھر اس کو اس کی ڈیوٹی پہ لگا دیا جاتا ہے۔ نہیں، مصطفیٰ کا اعلان ہے، علموا اولادکم القرآن، اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، جس کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، مزارات پہ گھومتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ اگر تم مجھے بیٹا عطا کیا تو میں دین کا سپاہی بناؤں گا، اے اللہ اگر تم مجھے بیٹا دیا تو میں قرآن کا حافظ بناؤں گا، اے اللہ اگر تم نے اولاد دیا، بیٹا دیا تو میں دین کا سپاہی بناؤں گا۔ مزارات پہ گھومتے گھومتے اللہ نے اس کی صدائیں سنی ہے اور اللہ نے اسے 2 بیٹا دیا ہے۔ ایک بیٹا دیا تو اس کا ذہن بڑا اچھا تھا، ایک بیٹا دیا، پہلا بیٹا جو ہے اس کا ذہن بھی اچھا ہے، اس کا ہاتھ بھی اچھا ہے، اس کا پاؤں بھی اچھا ہے، اس کا سینہ بھی اچھا ہے، وہ خوبصورت ہے۔ لیکن جب دوسرا بیٹا اللہ نے دیا وہ ذہن سے بھی کمزور ہے، آنکھ سے بھی کمزور ہے، پاؤں سے بھی کمزور ہے۔ اللہ اکبر، 2 بیٹا دینے کے بعد اللہ نے اس کا امتحان لینا چاہا۔ بڑی غور سے میری بات کو سنیے گا اور اپنی اولاد کو بتائیے گا، بیٹے اگر تم نے قرآن نہیں پڑھا تو یاد رکھنا قبر میں ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، قرآن کی دولت تمہارے ساتھ جائے گی۔ حشر کے میدان میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، قرآن کی دولت تمہارے ساتھ دے گی۔ میرے آقا فرماتے جس کے پاس قرآن کی تلاوت ہوگی، جب اسے قبر میں رکھ دیا جائے گا تو قبر میں ایسی روشنی ہوگی جیسے سورج قبر میں اتر آیا۔ سبحان اللہ۔ 2 بیٹے، ایک بیٹا بڑا اچھا، بہت خوبصورت، بہت اسمارٹ، ہاتھ بھی اچھا، پاؤں بھی اچھا، سینہ بھی اچھا، ذہن بھی اچھا۔ دھیرے دھیرے وہ بچہ بڑا ہو گیا، لنگڑا بچہ بھی بڑا ہو گیا، لولہا بچہ بھی بڑا ہو گیا، اور وہ بچہ جو ذہین تھا وہ بھی بڑا ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ماں باپ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد مشورہ کرنے لگے کہ ہمارے پاس 2 بیٹے ہیں، کیا کیا جائے اس کا؟ باپ نے کہا جو اچھا بیٹا ہے اس کو کالج میں ڈال دیا جائے، جو اچھا بیٹا ہے اس کو ڈاکٹر بنا دیا جائے، جو اچھا بیٹا ہے اس کو انجینئر بنا دیا جائے، جو اچھا بیٹا ہے میڈیکل لائن سے پڑھایا جائے تاکہ میرا بیٹا جب ڈاکٹر بن جائے گا ہمارا مکان بھی اچھا بنے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا تو ہماری دکانیں بھی چمک جائے گی، میرا بیٹا اچھا بنے گا، ڈاکٹر بنے گا تو کل جب ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہوگا تو یہ بچہ اس کا علاج کرتا ہوا نظر آئے گا۔ شوہر نامدار
تو دوسرا بیٹا ہے اس کو کیا کریں گے؟ جس کا ہاتھ بھی اچھا نہیں ہے، جس کا پاؤں بھی اچھا نہیں ہے، جس کا ذہن بھی اچھا نہیں ہے، جس کی زبان بھی اچھی نہیں ہے۔ آپ زندہ ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو یہاں سے لے کے وہاں تک اپنے ہاتھوں کو فضائے میں لہرائے اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ پورا مجمع کہے یا رسول اللہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہا دوسرا بیٹا ہے اس کا کیا کیا ہے؟ غور سے سنیے گا میری بات کو، بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ کہا دوسرا بیٹا جو ہاتھ سے لولا ہے، جو پاؤں سے لنگڑا ہے، جو زبان سے صحیح نہیں ہے، ذہن سے اچھا نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر نہ بنایا جائے بلکہ اس کو مدرسے میں داخل کر دیا جائے، اس کو مدرسے میں ڈال دیا جائے۔ وہ صدقہ کھاتا رہے گا، پلتا رہے گا، صدقہ کھاتا رہے گا، مدرسے میں پڑھا رہے گا، اس بچے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مشن رات کے سناٹے میں اللہ کی وحدانیت دیکھ رہی تھی۔ خدا سینۃ ولا نوم، اللہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ رات میں تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دن کے اجالے میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں کون سا کام کر رہے ہو؟ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھ رہی تھی۔ ایک بیٹا ہے جس کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے اور اس مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ طلب یہی ہے۔ اس بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے اپنی زمین کا سودا کر دیا، اس بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے اپنے مکان کو بیچ دیا، اس بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے قرضہ لیا، اور قرضہ لینے کے بعد ایک زمانہ آیا کہ اس بیٹے کو سب سے بڑا ڈاکٹر بنا دیا۔ اور جب وہ بیٹا پڑھ رہا تھا تو بارہا اس کی ملاقات کے لیے باپ جاتا تھا۔ ادھر لنگڑا بیٹا جو مدرسے میں ہے، اس سے ملاقات بھی نہیں کرنی ہے، اسے پیسہ بھی نہیں دینا ہے، اس کی طرف ذہن بھی نہیں لگانا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا، کون ہے جو دنیا میں بچے گا؟ کون ہے جو ہمیشہ دنیا میں رہے گا؟ کون ہے جسے موت نہیں آنی ہے؟ کون ہے جو موت سے لڑے گا؟ جب میرے آقا نبی رحمت نہ رہے تو دنیا میں کوئی نہیں رہیں گے۔ ایک زمانہ آئے گا، سب کو مر جانا ہے۔ باپ کی عمر ڈھلتی چلی گئی اور باپ ایسے مقام پہ پہنچا کہ باپ بیمار ہوا، اور بیماری اس طریقے سے چاروں طرف سے گھیر لی۔ لوگ آنے لگے کہ اب اس کا باپ بچے گا نہیں۔ بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، بیٹا امریکہ کی سرزمین پر جا کر ڈاکٹری کرنے لگا۔ باپ بیمار ہوا ہے، باپ پریشان ہے، پسینے پہ پسینہ آ رہا ہے، کلیجہ دھڑک کر رہا ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی ہے۔ پریشانی کے عالم میں کہا ذرا میرے اس بیٹے کو فون لگاؤ جس کو میں نے ڈاکٹر بنایا ہے، ذرا اس بیٹے کو فون لگاؤ جس کو میں اپنے بیٹے کو سب سے بڑا ڈاکٹر بنایا ہے، تاکہ وہ بیٹا آ کے میرا علاج کرے، تاکہ وہ میرا بیٹا میری صحت کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے فون لگایا اس بیٹے کو تو کہا آئی ایم بیزی، اے ابا میں نہیں آ سکتا ہوں اس لیے کہ ابھی میرے پاس بہت کام ہے، بغل سے کسی ڈاکٹر کو بلائیے اور اپنا علاج کر لیجیے۔ اللہ ڈاکٹر بنایا تھا، دنیا ہی میں جواب دے رہا ہے تو آخرت میں ساتھ کہاں سے دے گا؟ قبر میں تمہارا ساتھ کہاں سے دے گا؟ کہا میرے باپ سے کہہ دو بغل سے کمپاؤنڈر بلا لے، ڈاکٹر بلا لے، علاج کرا لے۔ ابھی اس کے بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، دولت کے نشے میں وہ بیٹا سب کچھ بھول گیا، باپ ماں سب کچھ بھول گیا ہے۔ کہا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ باپ نے یہ آواز سنی تو بیماری اور بڑھ گئی۔ کہا بڑی مرتبوں سے جسے پڑھایا تھا آج اس نے جواب دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات نے باپ کو اور بیمار کر دیا اور پریشان کر دیا۔ لوگوں نے بار بار فون لگایا لیکن بچہ نہیں آیا، حتیٰ کہ اس کے موت کی گھڑی آ گئی۔ اب باپ مرنے جا رہا ہے لیکن روح نہیں نکل رہی ہے، تڑپ رہا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے۔ کسی نے کہا اس کا دو بیٹا ہے، ایک بیٹے نے تو جواب دے دیا ہے لیکن ایک بیٹا لنگڑا بھی ہے، ایک بیٹا بوڑھا بھی ہے، ایک بیٹا ذہن سے اچھا نہیں ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دیا ہے، کبھی دیکھنے تک نہیں گیا، کبھی پوچھنے تک نہیں گیا، کبھی کھانے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ چلو اس بیٹے کو خبر کر دی جائے۔ جب وہاں پہنچا اور کہا کہ تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہے، اس نے مصطفیٰ کی حدیث پڑھی تھی، اس سے اسے ماں باپ خوش نہیں ہے، اس سے اللہ خوش نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، میں تیاری کر رہا ہوں، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بچہ مدرسہ چھوڑ کر اپنے باپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا روح نہیں نکل رہی ہے، کیا کیا جائے؟
तड़प रहा है वो इंसान, रूह नहीं निकल रही है, बेचैन है वो इंसान, रूह नहीं निकल रही है, धड़कनें बढ़ गई है, रूह नहीं निकल रही है। उस बच्चे ने कहा मैंने काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ लिया है, मैंने हदीस में पढ़ा है जब किसी की रूह न निकले तो सूरह यासीन शरीफ पढ़ दिया जाए। आज मेरे बाप को कोई तकलीफ नहीं होगी। रिवायतों में आता है उस बच्चे ने सूरह यासीन शरीफ पढ़ा है और बाप की रूह खुशी के साथ निकलती हुई नजर आ गई। बताओ कौन बच्चा काम आया? मेरी माँ बहने, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम है, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम है। अल्लाह अकबर। जब उसकी रूह निकल गई, रूह कब से उन शरीर से परवाज कर गई मेरे अजीज दोस्तों, तो फिर उस डॉक्टर को बुलाया गया। वो डॉक्टर मरने के बाद किसी तरीके से आया। वो बेटा आने के बाद कहा आप बड़े बेटे हो? कहा मैं बड़ा बेटा हूँ। डॉक्टर हो? कहा डॉक्टर है। कहा जरा अब्बू को नहला दो, अब्बू जरा नहला दो। उसने कहा मेरी गलती नहीं है, मेरे बाप ने मुझे MBBS की पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई है, लेकिन मेरे बाप ने मुझे मैयत को हुस्न करने का तरीका नहीं सिखाया है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों, डॉक्टर खामोश रहा और वो बच्चा जो मदरसे में तालीम हासिल किया था, सैकड़ों लोगों के सामने वो अपने बाप को सुन्नत तरीके से हुस्न देता हुआ नजर आ रहा है। अपने बच्चों को दीन सिखाओ ताकि तुम्हारा बच्चा दुनिया में भी वफादार रहे और मरने के बाद भी तुम्हारे काम आए। बात आगे बढ़ी कफन पहनाने की। बेटा खामोश है, लंगड़ा बच्चा मदरसे में पढ़ा है, कफन पहना रहा है। जनाजे की तैयारी कर दी गई, लोग सब लगा के खड़े हो गए, पीछे जमात लग गई। उसके बाद ऐलान हुआ बेचारा अपाहिज है, इसको किनारे किया जाए और इसके बड़े बेटे को बुलाया जाए। वो डॉक्टर है, वो आके नमाज़े जनाजा पढ़ाए, अपने बाप की नमाज़े जनाजा वो पढ़ाए। सैकड़ों लोगों के सामने जब उसे बुलाया गया तो वो खामोश हो गया, दुनिया में सहारा छोड़ दिया, दुनिया में अपना रिश्ता छोड़ दिया। ऐसे वक्त में वो बच्चा जिसको बाप ने कभी देखने तक नहीं गया था, मदरसे में हाफिज कुरान बना, मदरसे में आलिम दीन बना और सैकड़ों के मजमे में आगे बढ़ के अपने बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ा दिया। चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया भी बन जाए, तुम्हारी आखिरत भी बन जाए, तो अल्लाह के रसूल की हदीस पे अमल करो। अल्लिमू औलादकुमुल कुरान, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। और कुरान इस अंदाज में ना पढ़ाओ, सैकड़ों कुरान पढ़ने वाले गुमराह हैं, सैकड़ों कुरान पढ़ने वाले काफिर हैं, सैकड़ों कुरान पढ़ने वाले गुमराही के दलदल में फंसे हैं। कुरान पढ़ाना है तो आला हजरत की रोशनी में पढ़ाओ, मुस्तफा के इश्क में पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वह मोहब्बती, जो मेरी मोहब्बत में कुरान पढ़ता है वही इंसान कामयाबी की मंजिलों को तय करता हुआ नजर आता है। इसलिए अपने बच्चों को रसूलुल्लाह का इश्क सिखाइए, अपने बच्चों को मोहम्मद अरबी का किरदार सिखाइए, अपने बेटे को खाने का तरीका सिखाइए, अपने बेटे को पीने का तरीका सिखाइए, अपने बेटे को जागने का तरीका सिखाइए, अपने बेटे को सोने का तरीका सिखाइए। मेरे अजीज दोस्तों, आखिरी बात सुनिए, वक्त होता चला जा रहा है। अगर आपको कब्र के अजाब से बचना है, कीमती बातें लेके जाइएगा। आपको कब्र की हौलनाकियों से बचना है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के रसूल की हदीस है, हदीस पाक में आया हर कब्र अपने अंदर समाने वाले इंसान को कब्र आवाज देती है, अना बैतुल दूर, मैं कीड़े का घर हूँ, तैयारी करके आना। अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूँ, तैयारी करके आना। मेरे अजीज दोस्तों, वो कीड़े का घर है, वो मकोड़े का घर है, वो तन्हाई का घर है, वो अंधेरे का घर है। वहाँ के अजाब के बारे में आया। उस्माने गनी सैकड़ों वाक़यात सुनने के बाद नहीं रोते थे। जब कब्र की बात आती थी तो वो उस्माने गनी जिसको जन्नत की बशारत मिल चुकी थी, उस्माने गनी भी कब्र की बात सुन के रोने लगते थे। पूछा उस्माने गनी रोते क्यों है? आपको तो अल्लाह के रसूल ने जन्नत अता की है और सैकड़ों लोगों को आपके कदमों में जन्नत मिलेगी, आप रोते क्यों है? आप तुम्हें मालूम नहीं है कब्र
وہ پہلی منزل ہے جو اس منزل کو پار کر لے گا، حشر کے میدان میں مصطفیٰ کے سائے میں نظر آئے گا۔ تو آج میری ماں بہنیں، اگر آپ قبر کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اگر قبر کی تنہائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اگر قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اگر قبر کی تنہائی سے اپنے آپ کو نجات دلانا چاہتے ہیں، تو ایک کام کرنا ہوگا، حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں ایک کام کرنا ہوگا، نبی کونین کے دستور کے مطابق ایک کام کرنا ہوگا جو نبی کونین نے اعلان کیا۔ وہ کیا اعلان کیا؟ صحابہ سے میں نے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، عذاب قبر کی ہولناکیوں کو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، قبر سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ قبر کے عذاب سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ قبر کے عذاب سے نجات کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو انسان رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا، وہ انسان قبر کے عذاب سے بچتا ہوا نظر آئے گا۔ سورہ ملک پڑھ کے سوئے۔ سورہ ملک کہاں ہے؟ 29ویں پارے میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تب وہ سورہ یاسین شریف پڑھے گا، جب آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تب وہ سورہ ملک پڑھے گا۔ میرے عزیز دوستو، جو انسان قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ کہیں اور نہیں، جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا، جو انسان قرآن پڑھتے پڑھتے مرا اور قبر میں داخل ہوا، جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا تو اس کی زبان ہلیں گے، جب لوگ کان لگائیں گے تو آواز آئے گی کہ وہ دنیا کی کتاب نہیں، دنیا میں تھا تو قرآن پڑھ رہا تھا، قبر میں پہنچا تو قرآن پڑھتے ہوئے، اور قیامت کے دن جب اٹھا ہے تو اس کی زبان سے قرآن کی صدا آ رہی ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اس لیے قرآن پڑھیں گے تو اقیم الصلاۃ پڑھنا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا، قرآن پڑھیں گے تو وآتوا الزکاۃ، زکات دینا ہوگا، قرآن پڑھیں گے تو وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہوگا، جب قرآن پڑھیں گے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا روزہ رکھنا ہوگا، جب قرآن پڑھیں گے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو جاگنا ہوگا۔ دستور تب معلوم ہوگا جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب آپ قرآن پڑھیں گے، جب حدیث کا مطالعہ کریں گے، حدیث مصطفیٰ پہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں کامیابی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، کس کو معلوم نہیں ہے نماز پڑھنا چاہیے لیکن نماز نہیں پڑھتی؟ کیوں؟ ایمان کا سرمایہ کم ہو چکا ہے۔ عورتوں کو معلوم نہیں ہے کہ پردے کا کیا اہتمام اسلام نے بتایا ہے، پردے کی کتنی اہمیت ہے، پردے کے بارے میں کون کون سی وعیدیں آئی ہیں، عورتوں کو معلوم ہے لیکن پردہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ ایمان کا سرمایہ کم ہو چکا ہے، ہمارا ایمان دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ ایمان نہیں جو صحابہ کا ایمان تھا، وہ ایمان نہیں جو تابعین کا ایمان تھا، وہ ایمان نہیں جو تبع تابعین کا ایمان تھا۔ تم کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہو جب تم اپنے ایمان کو مضبوط کر لو گے، اپنے ایمان میں مکمل طریقے سے ڈٹ جاؤ گے۔ میری ماں بہنیں سنیں، کتنی راتیں گزر گئی، ماں بہنوں کی نیند نہیں کھلی، تہجد نہیں پڑھی، تہجد تو دور کی بات ہے، نمازیں فرض جو اللہ نے کی ہے ان نمازوں کی طرف بھی عورتیں بڑھتی ہوئی نظر آتی۔ لیکن اسی کائنات میں ایک عورت ہے رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے بارے میں آیا ہے کہ ابراہیم قندوزی حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے تو دیکھا خانہ کعبہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور آواز لگائی، یا اللہ خانہ کعبہ کہاں ہے، یا اللہ خانہ کعبہ نہیں ہے، طواف کس کا کروں؟ آواز آئی، تم کعبہ کے طواف کے لیے آئے ہو، کعبہ رابعہ کے
طواف ہو گیا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ یہ کعبہ طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، وجہ کچھ اور نہیں، کل کی ماں بہنوں کے اندر فاطمہ الزہرا کی سیرت بسی ہوئی تھی، زینب کا صبر بسا ہوا تھا، ام کلثوم کے داستان چھپے تھے، حضرت خدیجہ کا کردار چھپا تھا۔ آج یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، پڑھا ہوا بچہ کہیں بھی کامیاب ہوگا۔ دین سکھائیے، قرآن سکھائیے، حدیث سکھائیے، مصطفیٰ کا کردار بتائیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں کو چومتی ہوئے نظر آئے گی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا کونے کو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد سے وفا کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، حدیث مصطفیٰ پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جس کے بعد رزق میں برکتیں نہیں ہوتی ہے وہ باوضو رہا کرے، باوضو رہا کرے، باوضو رہا کرے۔ آخری بات سنیے، اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، نوح علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، زکریا علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت ہوگی، وہاں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ وہاں آپ اپنی امت کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ آپ کی امت اس بھیڑ میں کہاں نظر آئے گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اعضائے وضو یعنی ہاتھ پیر، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا